سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت، تکریم، تعظیم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، ہمارے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ آج اسی تسلسل کے ربط میں ہم 29واں درس آپ کے پاس لیے حاضر ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر جو غم و علم کے پہاڑ توڑے گئے اور نتیجتاً صحابہ کرام نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اور ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام حبشہ پہنچے، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بعثت کے 5ویں سال ماہ رجب کے اندر مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنا محبوب وطن یعنی مکہ چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ جانے میں کچھ وجوہات جو مورخین نے بیان کی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو نجاشی دوسرے ممالک میں بطور رحم دل اور وعدہ پورا کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا حکمران مشہور تھا۔ دوسرا، نجاشی صاحب اہلیان کتاب سے بھی تھا، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تھا، وہ عیسائی تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور جب وہ وعدہ کرتا تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنا اپنے لیے اولین ترجیحات میں رکھتا۔ لہٰذا ان تمام صورتحالوں کے مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ حبشہ ایک پرسکون ملک تھا جہاں پر مذہبی آزادی، جہاں پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں تھا۔ یہ بڑی وجوہات تھیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ جانے کے لیے تیاری کی اور اپنے رخت سفر کو باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم سے اسی لشکر میں یعنی ان مہاجرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی جو ان کے شوہر تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک جوڑے کے لیے فرمایا، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہم السلام، یعنی ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ مہاجرین اور انصار جو اس ہجرت میں پیش رہے، ان میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سہیل بن بیدہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم، حضرت حاتم بن عمرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس قافلے کو پکڑنے کی حتی المقدور کوشش کی گئی، لیکن یہ بر وقت مکہ چھوڑنے میں کامیاب ہوئے اور کفار کا
لشکر انہیں نہ پا سکا۔ یہاں تک کہ حالات تو ہم پچھلے دروس تک آپ کے سامنے عرض کر چکے، میں نے کچھ خلاصہ اس لیے عرض کیا تاکہ آج کے درس کا تسلسل پچھلے درس کے ساتھ جڑ جائے اور ہمارے قارئین کو، ہمارے سننے والوں کو درس سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ یہ اگرچہ ہجرت تو نہ ہوئی کیونکہ آپ راستے سے واپس لوٹ آئے، لیکن اس کے محرکات یہ تھے کہ وہ لوگ جو حبشہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، ان لوگوں کے جانے سے کفار کو بڑا غیظ و غضب تھا کہ وہ لوگ اب ایک محفوظ مقام پر پہنچ چکے، ہم انہیں تکلیف اور اذیتیں نہیں دے سکتے، اور ممکن ہے کہ اس جگہ پر وہ اسلام کے لیے کام کر کر ایک بہت بڑی انفرادی قوت کی صورت میں، اجتماعی قوت کی صورت میں ظاہر ہو جائیں۔ اجتماعی صورت میں اگر وہ آتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، لہٰذا ان کے ہاتھوں سے نکل جانے کا دکھ بھی تھا، اور ایک طرف یہ اندیشے بھی کفار مکہ کے ذہن میں سمائے ہوئے تھے کہ کہیں مسلمان وہاں جا کر اس ملک میں اپنے دین کو نافذ نہ کر لیں، وہاں کے لوگوں کو اپنے دین سے متاثر نہ کر لیں اور پھر بطور اجتماعی قوت ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس غیظ و غضب کا نشانہ وہ لوگ بنے جو مکے میں پیچھے موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ جیسا بارسوخ شخص بھی مکے میں محفوظ نہیں تھا، اور کفار کی اذیتیں اور تکلیفیں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی حبشہ کی طرف نکل جانا چاہیے۔ لہٰذا آپ اس ارادے سے جب مکہ سے نکلتے ہیں تو حبشہ اور مکہ کے درمیان، یعنی مکہ سے 5 دن کی مسافت پر برق الغماد نام کا ایک مقام، ایک بستی ہے، ایک قصبہ ہے، وہ آیا۔ وہاں پر جو سردار تھا ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ہجرت کے محرکات پوچھے، اس کی وجوہات پوچھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکال دینا چاہتی ہے کیونکہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور بت پرستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ابن دغنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی عظیم شخصیت سے بخوبی واقف تھا، اور اس نے اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ کہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی جو مطابقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس پر بڑی بین دلیل ہے۔ پہلے تو ابن دغنہ کہنے لگا مثلوں کا یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے شخص کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ انہیں نکالنا چاہیے، آپ جیسے شریف الطبع اور انتہائی حلیم الطبع شخص کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کو آپ جیسی نعمت عظمیٰ کو گنوانا چاہیے تھا۔ میں آپ کے لیے یہ جانتا ہوں کہ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل القل وتقر الضيف وتعين على النوائب الحق فانا لك جار وارجع واعبد ربك ببلدك۔ اے ابو بکر، آپ مفلس اور نادار لوگوں کے لیے مال کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں، آپ اپنے شہر میں لوٹ جائیے اور آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت کیجیے۔ اس واقعے کے تسلسل کو آگے لیے چلتے ہیں، لیکن اس مقام پر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغنہ نے الفاظ کہے اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، وہی اوصاف و کمالات بخاری شریف میں ابتدا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، تو بے عین ہی یہی الفاظ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے کہ باخدا اللہ آپ کو ہرگز شرمندہ نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہی اوصاف، وہی کمالات جو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول وحی کے موقع پر ارشاد فرمائے، وہی الفاظ، وہی اوصاف و کمالات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برق الغیمات کے اس مقام پر جو سردار ہے ابن دغنہ، اس نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ اور وہی اوصاف و کمالات بیان فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ بیان کر چکی تھی۔ تو یہاں سے ان پانچ صفات کی مماثلت سے ایک بات تو ظاہر ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صدیق اکبر کی ذات کچھ یوں فنا ہو چکی تھی کہ اس کا اثر اس حد تک قبول کر چکی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، ایسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر اتم بن چکے تھے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بظاہر صدیق اکبر کی ذات تھی، لیکن باطنی کمالات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک مطابقت اور مماثلت رکھتی تھی کہ وہی اوصاف اسی ترتیب کے ساتھ جو بیان کیے گئے سیدہ خدیجہ کی طرف سے، وہی ابن دغنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمائے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایسی باہمی مماثلت اور مطابقت کا ظہور ہوا۔ ایسی ایک صورتحال ایک اور مقام پر پیش آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی سخت اور صبر آزمائش شرائط تسلیم کی، تو حضرت عمر فاروق بہت مضطرب ہوئے کہ ہمیں ان کی شرائط ماننے میں کیوں نرمی برتنی پڑی، یا ہم ان کی شرائط کیوں مان رہے ہیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی پھر ہم دب کر شرائط کیوں مانیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد فرمائے گا۔ پھر عرض کی حضرت عمر فاروق نے کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں نے اس سال طواف کرنے کا کہا تھا۔ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سال تو طواف کرنے کا نہیں کہا تھا۔ پھر فرمایا میری خبر سچی ہے اور میں بیت اللہ جا کر اس کا طواف ضرور کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کی ترتیب آپ نے سن لی، ان سوالات کو سن لیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بے چینی کی کیفیت میں کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہمیں دب کر ان کی شرائط ماننے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، وہ اس حکمت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اسی لیے دل کے اندر اضطراب تھا۔ نعوذ باللہ بعض لا مذہب لوگ، بد مذہب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں شک کیا۔ یہ بہت بڑا قول ہے جو وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے قول سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنے عظیم اور اتنے جلیل القدر صحابی کے لیے ایسی بات کہنا یقیناً اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنوز اضطراب کی کیفیت میں تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور جا کر کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ وہی پہلا سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے کیا، اب اس مقام پر وہی سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جا رہا ہے۔ سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ وہی باہمی مماثلت، روحانی مطابقت اور باطنی مطابقت پر یہ حدیث مبارکہ ایسی بین دلیل ہے کہ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کو اپنے منہ بند کر دینے چاہیے۔ فرمایا کیا اللہ کے برحق نبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں؟ کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا پھر ہم دب کر شرائط کیوں مانیں؟ تو یہ اضطراب دب کر شرائط ماننے کی وجہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق آپ کو کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ پھر ہم دب کر شرائط کیوں مانیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ وہی جملے، وہی الفاظ، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔
صدیق اکبر وہی جواب دے رہے ہیں جو زبان رسالت سے حضرت عمر فاروق سن کر آ چکے ہیں۔ تم اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ حضرت عمر فاروق نے کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم ان قریب بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تسلسل اسی ترتیب کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر یقین رکھو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا، ان کی خبر سچی ہے اور ہم بیت اللہ جا کر طواف ضرور کریں گے۔ وہی گفتگو، وہی انداز تکلم سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے عین ہی مماثلت اور مطابقت رکھتا ہے ذات نبوی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ باطنی مطابقت اس لیے ہے کہ جب کسی کی محبت کسی کے ساتھ کمال پر پہنچتی ہے تو پھر اس پر اپنے محبوب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کن عادات اور سکنات کا حامل ہے۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کی عادات و سکنات کو دیکھے تو یقیناً اس کا مزاج، اپنا مزاج اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر مطابقت، مماثلت میں نے 2 احادیث سے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر انشاءاللہ ہجرت مدینہ کے جو واقعات آئیں گے اس میں بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ سر دست اتنا کافی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور نہ ہی آپ جیسے شخص کو وہاں سے نکالا جانا چاہیے تھا۔ ابن دغنہ نے آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائی۔ یہ پناہ کا معاملہ یہ تھا، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص اگر کسی شخص کو اپنی پناہ میں لیتا تھا تو وہ شخص محفوظ ہو جاتا تھا جس کو پناہ میں لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب اثر و رسوخ اس کی جان خلاصی میں ایک اہم کردار ادا کرتا تھا۔ لہٰذا ابن دغنہ جو کہ بنو قارہ قبیلے سے تھا تو اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ اے ابو بکر ورجع وعبد ربک ببلدک، لوٹ جائیے اپنے شہر کی طرف، اپنے رب کی عبادت کیجئے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پھر خود آپ کو چھوڑنے کے لیے مکہ تک آیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ بات کان کھول کے سن لی جائے کہ ابو بکر صدیق آج کے بعد میری پناہ کے اندر ہیں اور کوئی شخص بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اور اذیت دینے کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کفاران مکہ پر، قیامت ٹوٹ گئی کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دست درازی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ہم کسی طرح ان کو اذیت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ابن دغنہ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ کفار کو اور تو کچھ جرت نہ ہو سکی، سب نے اس کی پناہ کو تسلیم تو کر لیا، لیکن اب انہوں نے ایک شرط بھی عائد کر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے اور جتنا چاہے قرآن پڑھیں، جیسے چاہے نماز ادا کریں، یہ سب کچھ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر تک محدود رکھیں گے، بلند آواز سے تلاوت نہ کریں گے، اس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے والے ابن دغنہ نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اب کچھ عرصہ پرامن طریقے سے گزرنے لگا۔ کچھ عرصے تک تو ایسا معاملہ رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور آپ اسی میں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی بڑی خوبصورت پیاری سی خصوصیت ہے کہ آپ جب قرآن کریم تلاوت فرماتے تو قرآن کریم سننے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی، رقت پیدا ہو جاتی، اگرچہ کفار ہی کیوں نہ ہو، وہ جب آپ کا قرآن سنتے تو ان کے دلوں کی نرمی کا عالم یہ ہوتا کہ ان کی آنکھیں بہنے لگتی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش آواز تھے، آپ کی تلاوت قرآن سننے کے لیے عورتوں اور مردوں کا ایک جمع غفیر آپ کے گھر کے گرد کھڑا رہتا۔ جب آپ تلاوت کرتے، عبادت کرتے تو آپ کثرت سے گریہ فرماتے، روتے۔ مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے ابن دغنہ کی طرف آدمی بھیجا کہ
آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم سے پناہ طلب کی تھی، ہم انہیں پناہ دے چکے، لیکن وہ شرائط کہ صدیق اکبر اپنے دین کو اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود رکھیں گے، اس سے باہر نہیں نکالیں گے، اس شرط پر عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ وہ سن کر روتے ہیں اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم تمہاری پناہ کا معاملہ تم تک واپس لوٹاتے ہیں، تم اپنی پناہ کو واپس لو تاکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عملی سختی کر ان اقدامات پر عمل کروا سکیں۔ ابن دغنہ خود حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میری صلح ان لوگوں کے ساتھ کن شرائط پر ہوئی، یا تو آپ اس معاہدے کی پابندی کریں یا میری پناہ سے دستبردار ہو جائیں۔ اب آپ کے لیے دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں اگر تو میری پناہ میں رہنا ہے تو اس معاہدے کی پیروی کیجیے، اور اگر میری پناہ میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَ بِجَوَارِ اللَّهِ تَعَالَى، میں تیری پناہ تجھے واپس لوٹاتا ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھ سکتے ہیں، ان کی باطنی مضبوطی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تکالیف اور اتنی اذیتیں سہ کر بھی اور اس کے بعد آپ کے ارادے میں کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی ارادے کے اندر نرمی نظر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ دشمن جو بھی کرنا چاہے کر لے، میں اللہ کی عبادت اپنے طریق سے کروں گا، نماز جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھوں گا، قرات جیسے کرتا ہوں ویسے ہی کروں گا۔ یہ تمام کے تمام صورتحالیں واضح کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو درجات کی بلندی کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ تکالیف کو برداشت کیا۔ ایک طرف تو یہ معاملات تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن دغنہ نے اپنی پناہ والا معاملہ واپس لے لیا، اور وہ افراد جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچ چکے تھے ان تک ایک افواہ پہنچی۔ وہ افواہ کیا تھی؟ افواہ یہ تھی کہ مکے کے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، حالات مکے کے سازگار ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس افواہ کو سن کر وہ تمام صحابہ جو ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے ان کے دلوں میں دوبارہ اپنے وطن کی محبت جاگ اٹھی، اپنے عزیز و اقربا کو دیکھنے کا جذبہ بیدار ہوا، اپنے گھر بار جانے کے لیے پھر محبت کا زور بڑھ گیا۔ لہٰذا ان صحابہ میں بہت سے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اب جب کہ مکے کے حالات سازگار ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم واپس لوٹ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یہ افواہ کس تناظر میں اٹھی اس واقعے کی طرف تو میں نہیں جانا چاہتا، اس کو تلک الغرانیق الاولیٰ کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس واقعے کا میں خلاصہ بیان کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ ضعیف اور مجروح روایات ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ضعیف اور مجروح روایات جو اسلام کے مزاج کے بھی مطابقت نہیں رکھتی، اسلام کے مزاج کے منافی ہیں، ان روایات میں یہ ایک روایت، ایک تلک الغرانیق الاولیٰ، یہ بڑی پیش کی جاتی ہے، مستشرقین کی طرف سے اسلام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ہمارے علماء نے اس کو اپنے ذخیرہ کتب کے اندر لکھ دیا ہے، اس لیے اس کا جواب یہاں پر مختصر سا میں دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت فرماتے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے شیطان نے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے، افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 ہے، یہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو شیطان نے آپ کی زبان سے معاذ اللہ یہ الفاظ نکلوائے، تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجی، یہ بت بلند پرواز بڑی عظمت والے ہیں، ان سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا شیطان نے نکلوائے اور کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وحی کے اندر عمل دخل دے سکے؟ تو اس پر میں علماء کی ایک رائے دے کر اس مقام سے پھر آگے نکلتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ تلک الغرانیق الاولیٰ کو علماء اعلام نے کبھی بھی قبول نہیں کیا،
اس کو فقط اگر نقل کیا گیا تو اس واقعے کی موضوعیت اور اس کے باطل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات قرآن کے اندر داخل کر دیں یا ہماری طرف منسوب کر دیں، اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ آیت نمبر 44، 45 اور 46 میں فرماتے ہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم کاٹ دیتے ان کی رگے دل، یعنی وہ اپنی تبلیغ ہی مکمل نہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل بھی فرمایا اور تمام صحابہ کے سامنے اس دین کے مکمل ہونے کی گواہی بھی لی اور گواہی بھی دی۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی طرف واضح اشارے دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واقعے کی نسبت قطعاً صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اگر شیطان کچھ بھی الفاظ نکلانے پر قادر ہو گیا تو پھر قرآن کی کوئی بھی آیت محفوظ نہیں رہے گی۔ کسی آیت کے اندر بھی بیرونی الفاظ کا اندراج ثابت کرنا یہ کوئی مشکل نہ رہے گا، قرآن پورے کا پورا مشکوک ہو جائے گا، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ جب کسی نبی پر وحی کا نزول کیا جاتا ہے تو فرشتے انتہائی حفاظت کے ساتھ اس وحی کو نبی تک پہنچاتے ہیں، اور اس نبی کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی کی جاتی ہے کہ امور تبلیغ ہوں، ان کے اندر نبی سے کسی قسم کی کوتاہی ہونا یہ ناممکن بات ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی، اور قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ الاندلسی، انہوں نے اور دیگر جلیل القدر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام جلیل القدر علماء نے اس واقعے کی صحت کا قطعاً انکار کیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان الامت اجمعت فیما طریقۃ البلاغ وانہم معصوم فیہ من الاخبار عن شیء بخلاف ما هو علیہ لا قصدا ولا عمدا ولا سہوا ولا غلطا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تبلیغ کلام الہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ قصدن، نہ عمدن، نہ سہون، نہ غلطن۔ ہر نبی وہی پہنچانے کے معاملے میں محفوظ ہے، معصوم ہے، اس سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام آلوسی نقل فرماتے ہیں کہ علم العقائد کے امام تلق الغرانیق الاولیٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ من جملۃ ایحاء الشیطان الی اولیائہ من الزنادقہ وحضرت الرسالۃ بریۃ من مثل ہذہ الروایات، کہ لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے شیطان نے اپنے زندیق پیروکاروں کے دلوں میں یہ روایت کا القاء کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحضرت الرسالۃ بریۃ من مثل ہذہ الروایات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی روایات سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں بن سکتا؟ وہ آپ کی آواز کی مثل آواز کیسے نکال سکتا ہے کہ اس نے آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر، یا جس مقام پر آپ خاموش ہوئے تلاوت کرتے اس نے اس جگہ پر اپنے الفاظ کو داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے، نبی معصوم ہے، لہٰذا ایسے واقعات کی طرف اہل اسلام کو قطعاً توجہ دینے کی ضرورت نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، شان کی عظمتوں کے منافی ہوں۔ اس کے بعد وہ لوٹتے ہیں اپنی اسی تسلسل کی طرف۔ حبشہ جانے والے افراد کو جب یہ افواہ پہنچی کہ مکے کے حالات سازگار ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے واپس لوٹنے کے لیے اپنے عملی اقدامات کرنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ مکہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان میں کیونکہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، تو آپ کو مکے میں ولید بن مغیرہ نے اپنی پناہ عطا کی، جیسا کہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پناہ کا معاملہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ چونکہ کفار کے اندر اثر و رسوخ والی شخصیت تھی، اس لیے عثمان بن مظعون کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ان بھائیوں کے پاس سے گزرتے
کہ جن کو تکلیفوں میں اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہوتا تو آپ کا ایمان اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک غیر مسلم کی پناہ میں ہوں اور میرے بھائی تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے جا کر ولید بن مغیرہ سے کہا لا ولکنی ارض بجوار اللہ عز وجل ولا اريد ان استجیر بغیرہ، نہیں مجھ پر کسی شخص کی طرف سے زیادتی والا معاملہ نہیں، یہ بات میں اپنے پورے بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، میں صرف اللہ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں، اس کے سوا کسی غیر کی پناہ کو میں پسند نہیں کرتا۔ ولید نے کہا پھر مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو کھلے عام پناہ کا اعلان کیا تھا، آپ کھلے عام اس پناہ کو ختم کر دیجئے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ مجھے ولید بن مغیرہ کی پناہ سے آزادی مل گئی ہے۔ لہٰذا عثمان بن مظعون بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے اپنے وعدے کو نبھایا اور اس کو میں نے وعدہ پورا کرنے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ لوں۔ وہاں سے عثمان اور لبید بن ربیعہ اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبید جو کہ دور جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر کہا کہ کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت نے یقیناً مٹ جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت نعیم الجنت لا یزول، تو جھوٹ کہتا ہے، جنت کی نعمتوں پر تو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس بات کا لبید کو بہت غصہ چڑھا اور لبید کے اس معاملے پر، یعنی لبید کے دل میں جو ایک غصہ ابھرا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دست و گریبان ہونے والی صورتحال پیدا کر لی، اور لبید کے ایک حامی نے حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر بہت ہی زوردار تماچا رسید کیا، جس سے آپ کی ایک آنکھ سوج گئی۔ ولید بن مغیرہ فوراً کہنے لگا کہ اے عثمان بن مظعون، جب تک تم میری پناہ میں تھے تمہیں کسی شخص کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن آج جیسی تم نے میری پناہ ختم کی اور اللہ کی پناہ طلب کی، آج تمہارا معاملہ تمہارے سامنے آ گیا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بڑے ہی پختہ انداز سے کہا کہ میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا میرے بھتیجے، اگر تو واپس میری پناہ میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ اور اب ابو سلمہ ان مہاجرین میں سے تھے جو مکہ لوٹ رہے تھے حبشہ سے۔ حبشہ سے یہ مہاجرین اب واپس لوٹ رہے تھے، لیکن اب ان پر ظلم و ستم اور ان پر مشقتوں کے معاملات کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کیا جانا یہ امکانی طور پر نظر آنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم تمام حضرات دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پہلے جو لوگ ہجرت کر گئے تھے ان کی تعداد 18 تھی، لیکن اب جب دوسری بار ہجرت کا موقع تھا، ہجرت حبشہ، تو اب تعداد 83 تک پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 83 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں قابل ذکر سیدنا جعفر بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور یہ پہلی ہجرت میں شامل نہیں تھے، یہ راجح قول ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پہلی ہجرت میں جعفر بن ابو طالب بھی شامل تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ سیرت نگار اور مورخین اس طرف آتے ہیں کہ جعفر بن ابو طالب دوسری ہجرت میں شامل ہوئے اور آپ نے نجاشی کے دربار جا کر آگے بہت ہی ایمان افروز خطبہ بھی دیا جو آگے آ رہا ہے۔ تو اس ہجرت کے موقع پر حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ کی بڑی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہجرت کریں اور حبشہ کی طرف روانہ ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ فہجرتنا الاولی وہذہ الآخرۃ الی نجاشی ولست معانا، یا رسول اللہ ہم نے پہلے بھی ہجرت کی، اب دوسری بار ہجرت کر رہے لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا، انتم مہاجرون الی اللہ و الی، تم اللہ کی طرف اور اس کے رسول ہی کی طرف جا رہے ہو۔ لکم ہاتان الحجرتان جمیعا، یہ دونوں ہجرتیں تم نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی بہت خوش ہوئے، فرمایا فحسبنا یا رسول اللہ، بس اگر ایسا ہے تو ہم راضی ہیں، ہمارے لیے یہ بات کافی ہے۔
جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ جا پہنچی تو اب کفار کے ارادے اور بھیانک ہو گئے اور ان کو مزید خطرات لاحق ہو گئے۔ خطرات یہ تھے کہ آگے 18 افراد گئے تھے، اب افراد کی تعداد 83 ہے۔ یہ نجاشی کے ساتھ جا کر کوئی گفت و شنید نہ کر لیں، نجاشی کو اپنے دین پر نہ لے آئیں، اس لیے کفار کو ایک شرارت اور سوجی کہ کفار نے 2 قادر الکلام لوگ جو زبان کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، چلاک اور عیار لوگ تھے، عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید، ان 2 لوگوں کا انتخاب کیا کہ ان کو نجاشی کے دربار بھیجا جائے اور ان کو کثیر قیمتی تحفے دے کر بھیجا جائے تاکہ یہ جا کر نجاشی کو تحفے دیں اور اس کے جو حواری ہیں اور اس کے متعلقین ہیں، اس کے احباب ہیں، کیونکہ نجاشی اپنے ساتھ پادریوں کی ایک بہت بڑی تعداد رکھتا تھا، ان سے مشاورت کرتا تھا، یہ دونوں حضرات پہلے جا کر پادریوں کو قیمتی تحائف پیش کریں تاکہ جب یہ لوگ نجاشی کے سامنے اپنا موقف پیش کریں تو پادری انہی لوگوں کے موقف کی تائید کریں اور ان 83 لوگوں کو حبشہ سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا ایک بہت بھیانک منصوبے کے تحت یہ دونوں افراد عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید یہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اور نجاشی کے دربار میں موجود اہم افراد کو انہوں نے قیمتی تحائف پیش کیے اور نجاشی کے لیے ایک عربی اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر یہاں سے گئے تاکہ اس کو پیش کر سکے، اس سے اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا ہوگی اور جب ہم کہیں گے کہ یہاں سے ان 83 افراد کو در بدر کر دیا جائے، نجاشی ہماری بات تسلیم کرے گا اور ان لوگوں کو واپس مکہ کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا، اور جب یہ مکہ لوٹیں گے تو پھر ہم اپنے ظلم و ستم کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ یہ 2 افراد نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نجاشی کے رفقا، اس کے متعلقین، احباب، ان سب کو قیمتی تحائف دے کر ان کے دلوں میں اپنے لیے مقام و مرتبہ پیدا کر چکے تھے۔ لہٰذا اگلے دن ہی یہ دونوں افراد اب نجاشی کے پاس پیش ہوئے اور نجاشی کے لیے اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا بھی پیش کیا۔ نجاشی ان کے آنے سے بہت خوش ہوا اور اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے اور یہ آئے کیوں ہے۔ لہٰذا ان دونوں افراد نے اپنی اپنی گفتگو شروع کی۔ عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید یہ دونوں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ افراد ہیں جو ملک سے بھاگ کر آپ کی پناہ میں آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں کو بغاوت کا بدلہ دے سکیں جو انہوں نے بغاوت کی، اور جو سزا ہے ہمارے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے۔ وہ لوگ ہمارے خداؤں کے متعلق بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں اور ہمارے دین کو دین باطل سمجھتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے فرما دیجئے، ہم ان کو لے کر اپنے ملک لوٹ جائیں تاکہ یہ معاملہ باحسن طریقے سے ختم ہو جائے۔ نجاشی ان کی گفتگو بڑے تحمل کے ساتھ سنتا رہا اور نجاشی کے وہ رفقا جن کو انہوں نے قیمتی تحائف دیے تھے انہوں نے بھی ان دونوں افراد کے حق میں گفتگو شروع کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پناہ مت دیں جو لوگ ہمارے دین و مذہب کو ماننے والے نہیں، اپنے مکے میں رہنے والے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر ان سے بغاوت کر کر ہمارے ملک میں آ چکے ہیں اور ہماری پناہ میں آ کر رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ بادشاہ نے ان کی گفتگو کو بڑے غور و فکر سے سنا اور سننے کے بعد پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور انہیں بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں فلاں جگہ پر قیام رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلوایا۔ تمام افراد کی کوشش یہ تھی، ان 2 قاصدوں کی بھی اور نجاشی کے وہ رفقا جن کو ان قاصدوں نے قیمتی تحائف سے نواز رکھا تھا، کہ نجاشی خود براہ راست ان لوگوں کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نجاشی کو اپنے دین کے متعلق بتا کر اپنے حق میں قائل کر لیں۔ یہ خطرہ نجاشی کے رفقا کو بھی تھا کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ خطرہ ان 2 مشرکین کو بھی تھا جو یہاں سے قیمتی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ لیکن نجاشی عقل مند انسان تھا، حلیم الطبع تھا، مسئلے کی نوعیت سمجھ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ اس کے حق میں دے دوں، جب تک میں دوسرے افراد کو نہیں سن لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ لہٰذا نجاشی نے اپنا قاصد بھیجا اور اس قاصد نے ان افراد تک پیغام پہنچایا کہ آپ کو بادشاہ وقت بلاتا ہے تاکہ آپ آ کر اپنا موقف پیش کر سکیں، اس کے بعد نجاشی کوئی فیصلہ سنائے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل سے سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ نجاشی کے دربار میں وہ ایمان افروز خطبہ جو حضرت جعفر بن
طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جعفر طیار نے پیش کیا اور سورہ مریم کی آیات تلاوت کی. اس کے بعد نجاشی کی جو ایمان اور رقت کی حالت تھی وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.